پوری حکومت تھی اس کے اندر وہاں کی مائنورٹیز کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، یعنی جیوز اور کرسچنس کو. یعنی بالکل ہم اس بات کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اب جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں اس دور کے اندر ایسا ہے کہ جہاں مائنورٹیز کسی ایک خصوصی قسم کی ہوتی ہیں تو اس کے پروٹیکشن کے بارے میں لوگ ہائی واویلا مچا دیتے ہیں، اور مائنورٹیز کسی ایک اور قسم کی ہوتی ہیں تو اس کے ہر ایک حقوق کو توڑنے کی کوشش اور فکر کی جاتی ہے. تو ہم اب اس دور کے اندر جو ہمارے حقوق کو توڑا جاتا ہے، ہمارے حقوق کے بارے میں بالکل لاپرواہی برتی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ روئیں گے یا پھر چلائیں گے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس وجہ سے کہ جب مائنورٹیز رائٹس کے بارے میں لوگوں نے آگے بھی محنتیں کی، بھلے وہ کسی ایک خصوصی اپنا اس کے اندر سیلفش آئیڈیا بھی تھا کہ اپنے جیوز اور کرسچنز اور مسلمانوں کے حکومت کے اندر ان کو بچا لو یا ان کو کچھ اور رائٹس مل جائیں، لیکن اس دوران کے اندر بھی یہ بالکل لوگوں کے سامنے بات آئی کہ جہاں مائنورٹیز رائٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں امریکہ کے اندر، خصوصاً صدر امریکہ کے اندر جو بلیک مائنورٹی تھی اس کے بارے میں کسی نے کچھ فکر نہیں کی. اور اسی ادب سے دیکھیں کہ افریقہ کے اندر لوگوں نے لوگ حالانکہ بلیک مائنورٹی میں نہیں تھے، میجورٹی میں تھے، اس کے باوجود بھی ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں کوئی کسی قسم کی چیز کو باقی نہیں رکھا. تو یہ مائنورٹیز کے رائٹس اور مائنورٹیز کے رائٹس کس طرح سے دینا کہ اس کے بارے میں ہر ایک کا رویہ ہمیشہ کنوینئنٹ رہا ہے کہ جہاں کنوینئنس کے اعتبار سے اس کو استعمال کر سکتے ہو، ایکسپلائٹ کر سکتے ہو تو کر لو. جیسے ہم بھی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ 1947 سے ابھی تک میں کسی نہ کسی پارٹی نے ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ان کا مفاد جو بھی ہو. اور اللہ ہم سب کو معاف بھی کرے کہ ہمارے لوگ بھی ان کے ہاتھ میں ہینڈل بننے سے بالکل کبھی رکے نہیں ہیں. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو 2010 کے اندر نبی پلائی جو یونو کے ایمبیسڈر فار دی ہیومن رائٹس تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مائنورٹیز رائٹ کے بارے میں اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود دنیا کے ہر ایک ملک کے اندر ریس، کاسٹ، ریلیجن، سیکس، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے جو مائنورٹیز کے اندر ہیں وہ لوگ کبھی بھی میجورٹی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ 2010 کا ہیومن رائٹس کے اعتبار سے جو یونو کے ایمبیسڈر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب اس کے بنسبت ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے. ہمارے بھائی خالد صاحب نے الحمدللہ ایک اچھا کیلنڈر ابھی دیا، اس کے اندر پہلے ہی یعنی جنوری 2015 کے اندر ایک بہت اچھی چیز بتائی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر یہ فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا کسی قوم کے بارے میں دھکار یا کسی قوم کے بارے میں پریجوڈائز تم کو ناانصافی پر رکھنے دے. یہ ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے. اور اسی کے نیچے بخاری کی روایت کہ اگر کسی نے تمہارے مسلک سے، تمہارے دین کے الگ ہونے والے لوگوں کے اوپر تم نے اگر ظلم کیا تو ان لوگوں کی طرف سے قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا اور ان پر جو ظلم کیا جائے گا اس کا بدلہ دلواؤں گا. یہ ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے کہ کہیں تو ایک طرف یہ ہے کہ انسانی اعتبار سے لوگوں نے کئی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں جس کو ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ طاغوتی چیزیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے بڑی آسانی والی بات ہم کو بتا دی کہ ہمارا رویہ یہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، جن کے ساتھ ہمارے عہد ہیں، جو لوگ ذمہ ہیں، کہ ان کے پر کسی قسم کا ظلم کیا جائے. کہ نا اسلام کی تعلیم تو ایک الگ قسم کی تعلیم ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اس کے پر عمل کرنے والے بن جائیں. دراصل دوستو یہ مائنورٹی رائٹس کے بارے میں جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے بندران کے اندر جو ہم کو حقوق دیے گئے اس کو حاصل کرنے کے بارے میں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے دین کے اعتبار سے ہم پرسنل لا پر چل سکتے ہیں. تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر چلنے کے لیے راضی ہیں؟ میں تو واقعی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے ذریعے سے بہت سارا ہمارا مجموعہ ایسا کہ جو یہاں پر نہیں ہے، ان سب کے پاس اس بات کی بلکہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس کی نیت کریں، لوگوں کے پاس بھی اس کی نیت کرائیں کہ اللہ نے بڑے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان بنائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے والا، اس کے بعد اس کا اقرار کرنے والا، اس کے اوپر یقین کرنے والا بنائے. تو ہم تو اس بات کی نیت کریں کہ ہماری زندگی اب آئندہ جتنی بھی ہوگی موت تک کی، وہ تمام چیزوں کے اندر اس بات کی کوشش کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے زندگی جینے کا جو انداز بتایا ہے،
شریعت کے اعتبار، چاہے اپنے جس کو ہم موجودہ حالات کے اعتبار سے سول رائٹس، یا ہم یہ کہیں کہ حقوق، کہ ہر جگہ پر اس بات کی کوشش کریں گے کہ شریعت کو چمٹے رہیں گے. ہمارا اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو شریعت کے اعتبار سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارا یہ بھائی بہنوں کے اعتبار سے، یا تو ہماری جائیداد کے بٹوارے کے اعتبار سے، یا مساجد کے اعتبار سے، یا اوقاف کے اعتبار سے، جو بھی مسئلہ ہوگا، کہ اس کے اوپر ہماری نگاہ طاغوتی قانون کے بجائے ہماری نگاہ جائے گی اللہ کے بنائے شریعت کے اوپر. کہ جب یہ ہوگا تو بات یہ بنے گی کہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ جنوری کے کیلنڈر کے اندر کوئی چیز تھی، تو مارچ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ماں کا کیا حق ہے کہ اس کے سامنے اف تک نہ کیا جائے، بہن کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے. جس نے اپنے گھر کی 2 بچیوں کا 3 بچیوں کی اگر پرورش اچھی طرح سے کی تو اس کو اللہ جل شانہ جنت کے اندر داخل کریں گے. کہ یہ ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے، یعنی حقوق کے اعتبار سے ہم کو سکھاتی ہے. اور اسی لیے ایک عجیب جو محنت اپنے دور کے اندر چل، اس کے لیے ایک صفت بتائی گئی کہ اقرام مسلم کی صفت دی گئی ہے، تاکہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے اور یہ سکھایا جائے کہ ہمارے حقوق کے بارے میں تو رعایت کی جائے، لیکن لوگوں کو حقوق کو جان جان کر پورا کیا جائے. تو دوستو، ہمارے سامنے جو بھی ابھی فی الحال موجودہ ہم جس جگہ پر بسے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمارا یہاں پر قیام کیا ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے. لیکن اس دوران اس جگہ پر رہتے ہوئے یہاں کے قانون کو ہماری زندگی کے اندر داخل کرنا، کہ وہ اس کو رسپیکٹ کر کے چلنا، اور اس کے اندر سے ہمارے شریعت کے پورے پر عمل واری کے ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اور ہمارے حقوق جو کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہم کو دیے گئے ہیں کہ اس کو کس طرح سے حاصل کریں گے. کہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ شریعت کے اوپر ہی چلیں ہم، لیکن بعض دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس کے اندر لا محالہ ہم کو اس کے بھی سپرد ہو جانا پڑتا ہے، سرنڈر ہو جانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کہ ہمارے یہاں جو کرمنل جورسپروڈنس چلتا ہے، کہ اب ہمارا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شریعت کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کہ وہاں پھر اب ضرورت آئے گی اور کرنا یہ پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے کم سے کم شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہو کر ہماری زندگی بسر ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ہم خود ہماری چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ہماری چیزوں کے ساتھ ٹکرانے کی فکر میں رہیں گے، کہ وہاں تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ ابھی ریسنٹلی یہ کہہ کہ 4-6 مہینے کے پہلے یا اس سے کم زیادہ کے پہلے اخباروں کے اندر ایک بڑی خبر آئی تھی کہ ابھی مسلمانوں پر بالک کو دستک لے شخص. تو دستک لینے کی جو پوری پروسیجر ہے اور دستک لینے کا جو معاملہ ہے کہ اس سپریم کورٹ کے اندر اس کے لیے پٹیشن کرنے والا کون تھا؟ کیا کوئی غیر تھا؟ نہ، ایک مسلمان نے پٹیشن کی تھی. جب ہم کو ہمارے قانون کے اعتبار سے رسپیکٹ نہیں ہوگا، ہم ہمارے قانون کو آنر کرنا نہیں چاہتے، ہم ہمارے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے، تو پھر یہ بات ضرور ہوگی کہ ہم لینڈ آف دا لا کے اندر ایسی تبدیلی آئے گی کہ جس کی وجہ سے ہمارا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کامن سول کوڈ، کہ وہ چیزیں لامحالہ دھیرے دھیرے آتی رہیں گی. بات یہ ہے کہ حقیقت میں سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اگر کسی کو ایڈاپٹ کرنا ہے، دستک لینا ہے، تو اس کے لیے جنرل لا کے اعتبار سے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں بن سکتا. اس کے باوجود بھی اخباروں کے اندر جو بات بتائی گئی وہ تو یہ ایسی تھی کہ مسلمان بھی جو چاہے کر سکتا ہے، یا مسلمان کا یہ حق بن گیا ہے کہ وہ بچوں کو دستک لے سکتا ہے. تو دراصل بات یہ کہ ہمارے لوگ جب اس کے خلاف جائیں گے تو اس کے نتائج کہ وہ بالکل نیگیٹو نتائج جائیں گے. ورنہ جو بھی ہم کو حقوق دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان حقوق کا حاصل کرنا ہے کہ ان حقوق کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اندر مزید چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ہمارا ول پاور ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کے لیے ہم کریں گے، لڑیں گے اور ڈٹ کر رہیں گے. مثال کے طور پر میرا کہیں سفر ہوا تھا، کرناٹک کے اندر جانا ہوا تھا، تو وہاں کسی نے آگے کہا کہ وکیل صاحب ہم نے یہاں مسجد کے لیے پرمیشن مانگی، لوگ پرمیشن نہیں دے رہے ہیں. کہ اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. تو ابھی بہت ریسنٹلی ہمارے یہاں شہر میں احمد آباد کے اندر بھی کسی نے کہا کہ ایک بہت بڑے بلڈر ہیں، ان کی سوسائٹی کے اندر ان کا مکان ہے، اس مکان کے اندر انہوں نے چھوٹا سا عبادت خانہ بھی بنایا الحمدللہ، لیکن وہ چاہتے تھے ایسا کہ اس پلاٹ کے اوپر مسجد بنائی جائے.
انہوں نے کوشش کی لیکن پرمیشن نہیں ملی تو انہوں نے پھر چھوڑ دیا، عبادت خان سے انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا۔ دراصل بات یہ کہ جب اس قسم کے مسائل پیش آئیں تو ہمارے شرعی حقوق کے حفاظت کے لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا پروویژن ہے، اور اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل کاز بھی ہیں، ہم ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں۔ سیکٹر 5 گاندھی نگر کی ایک مسجد ہے قریب 95 کے اندر، وہاں پر الحمدللہ کچھ پلاٹ الاٹ ہوا تھا، اور پھر یہ بات ہوئی کہ وہاں کے اخبارات کے اندر یہ بات بڑے اسپیس دے کر اس کو کہا گیا کہ ہمیں یہاں پر آٹا اتنا لوگ آؤ سے یہاں کی آتنکواد پھیلا سے وغیرہ وغیرہ، اور یہ عام بات ہے کہ اب ہم لوگوں کو اس بات سے ہم بھی عادی ہو گئے ہیں کہ جہاں بھی کہیں مسلمان کا نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک چیز کو ٹیررزم کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ٹیررزم کو جوڑ دیتے ہیں تو پھر حقوق کے اوپر ریسٹرکشنز کے بارے میں کورٹ بھی سوچنے لگتی ہے، اور اس اعتبار سے کافی کوششیں کی گئی کہ میونسپل کارپوریشن گاندھی نگر ان کو پرمٹ نہ کرے، ان کا پلان سینکشن نہ کرے۔ پھر آخر میں جب یہ تمام ہرڈلز کو لوگوں نے کراس کیا تو اس کے بعد میں بات یہ ہوئی کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ان کو نوٹس دے دی گئی کہ آپ لوگوں نے آپ کی کمپاؤنڈ کی باؤنڈری کے اوپر جو درخت تھے اس کو بغیر پرمیشن کے کاٹ ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی باندھ کام کا ان کا پلان تھا جو سینکشن ہو گیا تھا اس کے اوپر روک لگا دی۔ الحمدللہ اس وقت میں ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی گئی اور اللہ نے یہ آسان کر دیا، اور یہ الفاظ جج کے سنے گئے کہ ہم کورٹ کے باہر 5 بجے کے بعد کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ ہمارا افیلیشن ہو، لیکن جب ہم اس کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہم اس قسم کی ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ لوگ جا سکتے ہیں سیکٹر 5 کی مسجد کو دیکھیں کہ اللہ نے بڑی آباد کی اس کو، کسی اعتبار سے دیکھیں کہ جب مسلم اٹائر کے بارے میں بچے ہمارے مسلم لباس کے اندر اسکول کالجز وغیرہ میں جاتے ہیں، گاڑی رکھ کے جاتے ہیں، تو ان کو اس اعتبار سے کوئی جگہ پر ان کو ایکسپٹ بھی کر لیا جاتا ہے، کوئی جگہ پر پریشان بھی کیا جاتا ہے، لیکن جب پریشانی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر نیگیٹو ہوتا ہے۔ نیگیٹو اس اعتبار سے کہ جس کو پریشان کیا گیا وہ تو زیرو ہو گیا، لیکن اسی چیز کو آئندہ بھی دکھائی جائے گی کہ دیکھو آگے بھی اس طرح سے کسی نے کیا تھا، اب تم بھی کر رہے تو آگے اس قسم کا آرڈر کیا گیا تھا، دیکھو داڑھی نکالنی پڑی تھی، یا مسلم لباس جو تھا جس کو ہم کہتے ہیں ٹوپی والا جبہ والا، کہ اس کو بدلنا پڑا تھا، لیکن جب کوئی ڈٹ گیا اس کے اوپر تو ہمارے سامنے اس کے مثالیں بھی ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس قسم کے آرڈرز پاس کیے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مسلم کو اس اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں مسلم اٹائر، اس کے ساتھ میں کالج میں جانے کی اجازت ہے، کالج کا مینجمنٹ اس کو اپوز نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات یہ ہے دوستوں کہ جہاں تک اس کے بارے میں خود ہمارا ول پاور کا اظہار نہیں کریں گے، یعنی لڑنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جیسے ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ 2002 کے بعد میں کیا معاملہ تھا کہ لوگوں نے اس بات کو طے کیا کہ لڑنا ہے اس کو، اور اللہ نے نیتوں پر فیصلے بھی کیے، ان کو ہمت بھی دی، اور اس کے اعتبار سے نتائج کو ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر ایسے پازیٹیو ریزلٹس ملے کہ جس کی وجہ سے کہ آج کئی لوگ اپنی سزاؤں کو کاٹ رہے ہیں۔ لیکن جب اگر وہ یہ ڈٹرمنیشن نہیں ہوتا اور یہ نیت مضبوط نہیں ہوتی کہ لڑنا ہے، اور جو عموماً ہمارے اندر یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ہم اس کو سمادھان پر آ جائیں، کیا ہم کہتے ہیں ابھی وہ جو چلتا ہے کہ سدبھاونا کا ویوہار ہو جائے، یا اچھا لوگوں کے اندر ایک عام چیز ہو جائے کہ سب ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، پروگریس کے تابع ہو جائے، ڈیولپمنٹ کے تابع ہو جائے، اور اس قسم کی باتیں کر کے کسی بندے کو انصاف کی راہ سے ہٹا کر ناانصافی کی طرف لے جانا، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو بالکل آگے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر فلسطین میں سے ایک چھوٹا سا میسائل جاتا ہے اور اسرائیل کے اندر کسی کو کوئی مرتا نہیں ہے لیکن کسی کو انجر بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں کے 4 رستوں پر، چوراہے پر، چوک کے اندر اس بات کو لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں یہاں پر اس کی وجہ سے مر گیا تھا، یا اس کی وجہ سے یہ اس کو ایذا ہو گئی تھی، کہ اب آتے جاتے لوگ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں گے، اور 1947 سے وہ ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ 2014 2015 تک یہ سب پڑھتے رہیں گے کہ اس کی وجہ سے ان کے جذبات اینٹی فلسطین یا اینٹی اسلام
جو جذبات وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم سدبھاونا تو چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں انصاف کی قربانی دے کر چاہتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں پر ہمارے حقوق ہیں ان حقوق کی پوری حفاظت کر لی جائے, اور ہمارے حقوق کے جو بھی ہم کو دیے گئے ان حقوق ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو, چاہے ہمارے دین کو پالنے کے اعتبار سے, دین کو پھیلانے کے اعتبار سے, دین کی دعوت کے اعتبار سے ہو, یا پھر ہمارے پرسنل لا کے پر چلنے کے اعتبار سے ہو. لیکن جہاں تک اس کے اوپر ہمارا خود کا ڈٹرمنیشن نہیں ہوگا اور ہم خود اس کو نہیں چاہیں گے کہ وہاں تک کورٹ بھی اس کے بارے میں ہیلپ نہیں کرے گی. ورنہ کورٹس کے اندر جاتے ہیں تو الحمدللہ اس اعتبار سے ہم کو ریلیفس ملتی ہیں, اور کورٹ کے اندر جانے کے بعد میں ریلیفس, جیسے میں نے چند واقعات بتائے لیکن اس کو اگر ہم چھان بین کریں گے بہت سارے واقعات ہوں گے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم ہماری کچھ چیز کو لے کر جاتے ہیں پرسنل لا کے اعتبار سے تو کورٹس کا رویہ اس کے بارے میں مخالف کا حوالہ بھی آتا ہے, بالخصوص جب طلاق شدہ عورت کا مینٹیننس کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں. لیکن اس کے بارے میں جب اگر کوشش کی جائے گی, میں واقعی ہمارے ٹیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی ہیں, تو ان چیزوں کو جس کے اندر سپریم کورٹ نے بھی کئی جگہ پر ایسا کہا ہے کہ جو ہم کو اکھڑتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کوشش کی جائے, کچھ ریویو اپلیکیشن یا کوالٹی پٹیشنز ڈال کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ ہمارے حقوق کی حفاظت سب سے زیادہ ہم ہی کر سکیں گے. اگر ہم ہمارے حقوق کا رسپیکٹ نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے حقوق کے بارے میں لڑے. ہمارے حقوق کے بارے میں لڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کہ ان کا بھی ہمارے ساتھ جڑنا بالکل مفاد کے اعتبار سے, کہ جب ان کو موقع ملتا ہے کہ جب ایک جنرل پلیٹ فارم کی بات ہوتی ہے تو بالکل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جہاں اسلام کی بات آ جاتی ہے تو بالکل ہم کو چھوڑ کر بھاگنے کی فراق میں ہوتے ہیں, فکر میں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک مرتبہ 2002 کے بعد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کئی لوگ جو سوشل ایکٹیوسٹ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے, مسلمان بھی اس میں تھے, ہندو بھی تھے, اور ایتھسٹ قسم کے لوگ بھی تھے اس کے اندر. اور اسی میٹنگ کے دوران میں کچھ ایسی خبر آئی, کسی کے فون پر SMS آیا کہ جموں کے اندر ایک مندر کے اوپر کسی نے گرینیڈ پھینکا ہے. تو وہاں جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ تھے وہ سب کا نظریہ ہو گیا کہ ابھی کبھی اسی میٹنگ کے اندر ہم سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کسی بھی قسم کی چھان بین کے بغیر. تو یہ رویہ بہت ہی ڈینجرس رویہ ہے, اور اس کے اندر بعض دفعہ بھولے بھالے بن کر بھی ہم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بہت ہی کوشش رہ کر ان لوگوں کے ساتھ میں ہمارا گٹھ بندھن ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ ہمارا بالکل استعمال ہی کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے حقوق کے اعتبار سے ان کے مفاد کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو میں تو درخواست یہ کروں گا کہ جب بڑے بڑے بزرگ ہمارے سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑا ذہین قسم کا مجمع یہاں پر موجود ہے, کہ ہم سب مل کر کچھ ایسی فکر کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کی حفاظت کے بارے میں ہمارے اندر سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جا رہے ہیں اور ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ جو اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رہے ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ مسلمان کے لیے دوڑنا کہ اس کے اندر بھی ثواب ہے, مسلمان کے کاموں کو کرنا اس کے اندر بھی ثواب ہے, مسلمان کے لیے فکر کرنا کہ اس کے اندر بھی ثواب ہے. تو ہم کو تو دنیا کی بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ملے گی, اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ جل شانہ ہماری انعاموں سے اور نعمتوں سے ہماری نوازش کرے گا. لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہمارا یہاں پر جڑنا, ہمارا یہاں پر بیٹھنا, اور ہم سب کا قریب قریب یہ سمجھو کہ